أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ الطلاق، طلاق مرتان، دو بار، فامساک، پھر روک لینا، بمعروف، دستور کے مطابق، او یا تسریح، رخصت کرنا، بإحسان، حسن سلوک سے، ولا اور نہیں، یحل، جائز، لکم، تمہارے لیے، ان کے تاخذوا، تم لے لو، مما، اس سے جو آتیتموہن، تم نے دیا ان کو، شیئا، کچھ، الا، سوائے، ان کے یخافا، دونوں اندیشہ کریں، اللہ کے نہ یقیما، وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود، فإن، پھر اگر، خفتم، تم ڈرو، اللہ یقیما، کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود، فلا جناح، تو گناہ نہیں، علیہما، تم دونوں پر، فیما، اس میں جو، مفتدت، عورت بدلہ دے، بھی، اس کا، تلکا، یہ، حدود اللہ، اللہ کی حدود، فلا، پس نہ، تعتدوها، آگے بڑھو اس سے، ومن، اور جو، یتعدی، آگے بڑھتا ہے، حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فاولئک، پس وہی لوگ، ہم، وہ، ظالمون، ظالم ہیں۔ ترجمہ، طلاق رجعی ہے 2 بار تک، اس کے بعد رکھ لینا موافقت دستور کے، یا چھوڑ دینا بھلی طرح سے، اور تم کو روا نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے، مگر جب کہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے حکم اللہ کا، پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکمتوں کو، تو کچھ گناہ نہیں تم دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو کوئی بڑھے چلا جائے گا اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے، سو وہی لوگ ہیں ظالم۔ فَإِن، پھر اگر، طلقها، طلاق دی اس کو، فلا تحل، تو جائز نہیں، لہ، اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتی، یہاں تک کہ، تنکح، وہ نکاح کر لے، زوجن، خاوند، غیرہ، اس کے علاوہ، فَإِن، پھر اگر، طلقها، طلاق دے دے اس کو، فلا جناح، تو گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر، ان، اگر، یتراجعا، وہ رجوع کر لیں، ان، بشرطے کہ، ظنا، وہ خیال کریں، ان کے یقیما، وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود، وتلکا، اور یہ، حدود اللہ، اللہ کی حدود، یبینھا، انہیں واضح کرتا ہے، لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے۔ ترجمہ، پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار، تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک نکاح نہ کر لے کسی خاوند سے اس کے سوا، پھر اگر طلاق دے دوسرا خاوند، تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ باہم مل جائیں، اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کے حکم، اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کو بیان فرماتا ہے ان کو واسطے جاننے والوں کے۔ خلاصہ تفسیر، حکم نمبر 25، طلاق رجعی کی تعداد، طلاق 2 مرتبہ کی، پھر 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد 2 اختیار ہیں، خواہ یہ کہ رجعت کر کے عورت کو قاعدے کے مطابق رکھ لے، خواہ یہ کہ رجعت نہ کرے، عدت پوری ہونے دے اور اس طرح اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دے۔ حکم نمبر 26، خلا، اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ بیویوں کو چھوڑنے کے بعد ان سے کچھ بھی لو، اگرچہ وہ لیا ہوا اسی مال میں سے کیوں نہ ہو جو تم نے ہی مہر میں ان کو دیا تھا، مگر ایک صورت البتہ حلال ہے، وہ یہ کہ کوئی میاں بیوی ایسے ہوں کہ دونوں کو خطرہ ہو کہ دوبارہ حقوق زوجیت وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ ضابطوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، سو اگر تم کو یعنی میاں بیوی کو یہ خطرہ ہے کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا،
کہ اس مال کے لینے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑائے بشرطے کہ مہر سے زیادہ نہ ہو۔ یہ سب احکام خدائی ضابطے ہیں، تم ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو شخص خدائی ضابطوں کو توڑ کر باہر نکل جائے تو ایسے لوگ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ حکم نمبر 28 3 طلاقوں کے بعد حلالہ۔ پھر اگر 2 طلاقوں کے بعد کوئی تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر وہ عورت اس تیسری طلاق دینے کے بعد اس شخص کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس خاوند کے سوا دوسرے شخص کے ساتھ عدت کے بعد نکاح نہ کرے اور حقوق زوجیت صحبت کے ادا نہ کرے۔ پھر اگر یہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے اور اس کی عدت بھی گزر جائے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ دوبارہ آپس میں نکاح کر کے بدستور پھر مل جائیں، بشرطے کہ دونوں کو اپنے اوپر یہ اعتماد ہو کہ آئندہ خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گے، اور یہ خداوندی ضابطے ہیں حق تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ معارف و مسائل کچھ اس طرح سے ہیں کہ طلاق و نکاح کے احکام پورے قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں آئے ہیں، مگر یہ چند آیتیں جو یہاں مذکور ہیں طلاق کے معاملے میں اہم ضابطوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے پہلے نکاح کی شرعی حیثیت کو جاننا ضروری ہے۔ نکاح اور طلاق کی شرعی حیثیت اور حکیمانہ نظام۔ نکاح کی ایک حیثیت تو ایک باہمی معاملے اور معاہدے کی ہے جیسے بیع و شراء اور لین دین کے معاملات ہوتے ہیں۔ دوسری حیثیت ایک سنت اور عبادت کی ہے۔ اس پر تو تمام امت کا اتفاق ہے کہ نکاح عام معاملات معاہدات سے بالاتر ایک حیثیت شرعی عبادت و سنت کو رکھتا ہے۔ اسی لیے نکاح کے منعقد ہونے کے لیے باجماع امت کچھ ایسی شرائط ضروری ہیں جو عام معاملات بیع و شراء میں نہیں ہوتی ہیں۔ اول تو یہ کہ ہر عورت سے اور ہر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں شریعت کا ایک مستقل قانون ہے جس کے تحت بہت سی عورتوں اور مردوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرے تمام معاملات اور معاہدات کی منعقد اور مکمل ہونے کے لیے کوئی گواہی شرط نہیں، گواہی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب فریقین میں اختلاف ہو جائے، لیکن نکاح ایسا معاملہ نہیں، یہاں اس کے منعقد ہونے کے لیے بھی گواہوں کا سامنے آنا شرائط ہے۔ اگر 2 مرد اور عورت کے بغیر گواہوں کے آپس میں نکاح کر لیں، یعنی 2 مرد اور عورت بغیر گواہوں کے آپس میں نکاح کر لیں اور دونوں میں کوئی فریق کبھی بھی اختلاف و انکار بھی نہ کرے، اس وقت بھی شرعاً وہ نکاح باطل کالعدم ہے جب تک گواہوں کے سامنے دونوں کا ایجاب و قبول نہ ہو، اور سنت یہ ہے کہ نکاح عام اعلان کے ساتھ کیا جائے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی شرائط اور آداب ہیں جو معاملہ نکاح کے لیے ضروری یا مسنون ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور بہت سے دوسرے حضرات ائمہ کے نزدیک تو نکاح میں معاملہ اور معاہدے کی حیثیت سے زیادہ عبادت و سنت کی حیثیت غالب ہے، اور قرآن و سنت کے شواہد اس پر قائم ہیں۔ نکاح کی اجمالی حقیقت معلوم کرنے کے لیے طلاق کو سمجھیے۔ طلاق کا حاصل نکاح کے معاملے اور معاہدے کو ختم کرنا ہے۔ اسی طرح سے شریعت اسلام نے نکاح کے معاملے اور معاہدے کو ایک عبادت کی حیثیت دے کر عام معاملات اور معاہدات کی سطح سے بلند رکھا ہے اور بہت سی پابندیاں اس پر لگائی ہیں۔ اسی طرح اس معاملے کا ختم کرنا بھی عام لین دین کے معاملات کی طرح آزاد نہیں رکھا کہ جب چاہے جس طرح چاہے اس معاملے کو فسخ کر دے اور دوسرے سے معاملہ کر لے، بلکہ اس کے لیے ایک خاص حکیمانہ قانون بنایا ہے جس کا بیان آیات مذکورہ میں کیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا اصل رخ یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ اور معاہدہ عمر بھر کے لیے ہو، اس کے توڑنے اور ختم کرنے کی کبھی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ اس معاملے کے انقطاع کا اثر صرف فریقین پر نہیں پڑتا بلکہ نسل و اولاد کی تباہی و بربادی اور بعض اوقات خاندانوں اور قبیلوں میں فساد تک کی نوبت پہنچتی ہے، اور پورا معاشرہ بری طرح اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جو اسباب اور وجوہ اس معاملے کو توڑنے کا سبب بن سکتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات نے ان تمام اسباب کو راہ سے ہٹانے کا پورا انتظام کیا ہے۔ زوجین کی ہر معاملے اور ہر حال کے لیے جو ہدایتیں قرآن و سنت میں مذکور ہیں، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوتا چلا جائے، ٹوٹنے نہ پائے۔ نہ موافقت کی صورت میں اول افہام و تفہیم کی، پھر زجر و تنبیہ کی ہدایتیں دی گئیں، اور اگر بات بڑھ جائے تو اس سے بھی کام نہ چلے تو خاندان کے چند افراد کو حکم اور ثالث بنا کر معاملہ طے کرنے کی تعلیم دی گئی۔ آیت حکماً من اہلہ و حکماً من اہلہا میں خاندان ہی کے افراد کو ثالث بنانے کا ارشاد کس قدر حکیمانہ ہے کہ اگر معاملہ خاندان سے باہر گیا تو بات بڑھ جانے اور دلوں میں زیادہ بت پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسی صورتیں بھی پیش آتی ہیں کہ اصطلاح
حال کی تمام تر کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور تعلق نکاح کے مطلوبہ ثمرات حاصل ہونے کی بجائے طرفین کا آپس میں مل رہنا ایک عذاب بن جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اس ازدواجی تعلق کو ختم کر دینا ہی طرفین کے لیے راحت اور سلامتی کی راہ بن جاتی ہے۔ اس لیے شریعت اسلام نے بعض دوسرے مصائب کی طرح یہ بھی نہیں کیا کہ رشتہ ازدواج ہر حالت میں ناقابل فسخ ہی رہے، بلکہ طلاق اور فسخ نکاح کا قانون بنایا۔ طلاق کا اختیار تو صرف مرد کو دیا، جس میں عادتاً فکر و تدبر اور تحمل کا مادہ عورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ عورت کے معاملے میں ہاتھ میں یہ آزاد اختیار نہیں دیا تاکہ وقتی تاثرات سے مغلوب ہو جانا، جو کہ عورت میں بنسبت مرد کے زیادہ ہے، وہ طلاق کا سبب نہ بن جائے۔ لیکن عورت کو بالکل اس حق سے محروم بھی نہیں رکھا۔ وہ شوہر کے ظلم و ستم سہنے ہی پر مجبور ہو جائے اور اس کو یہ حق دیا کہ حاکم شرعی کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کر کے اور شکایات کا ثبوت دے کر نکاح کو فسخ کرا سکے اور طلاق حاصل کر سکے۔ پھر مرد کو طلاق کا آزادانہ اختیار تو دے دیا، مگر اول تو یہ کہہ دیا کہ اس اختیار کا استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی مبغوض و مکروہ ہے، صرف مجبوری کی حالت میں اجازت ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد نبوی ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور مکروہ اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ دوسری پابندی یہ لگائی کہ حالت حیض، غیظ و غضب میں یا کسی وقتی اور ہنگامی ناگواری میں اس اختیار کو استعمال نہ کریں۔ اسی حکمت کے ماتحت حالت حیض میں طلاق دینے کو ممنوع قرار دیا۔ حالت طہر میں بھی، جس طہر میں صحبت و ہمبستری ہو چکی ہے، اس میں بھی طلاق دینے کو اس بنا پر ممنوع قرار دیا کہ اس کی وجہ سے عورت کی عدت طویل ہو جائے گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ ان دونوں چیزوں کے لیے قرآن کریم کا ارشاد یہ آیا ہے کہ یعنی طلاق دینا ہو تو ایسے وقت میں دو جس میں بلا وجہ عورت کی عدت طویل نہ ہو۔ حیض کی حالت میں طلاق ہوئی تو موجودہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا، اس کے بعد طہر اور پھر طہر کے بعد حیض سے عدت جو ہے وہ شمار ہوگی۔ جس طہر میں ہمبستری ہو چکی ہو اس میں یہ امکان ہے کہ حمل رہ گیا ہو تو عدت و وضع حمل تک طویل ہو جائے گی۔ طلاق دینے کے لیے مذکورہ وقت طہر کا مقرر کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس انتظار کے وقفے میں بہت ممکن ہے کہ غصہ فرو ہو، معافی تلافی ہو کر طلاق کا ارادہ ہی ختم ہو جائے۔ تیسری پابندی یہ لگائی گئی ہے کہ معاہدہ نکاح توڑنے اور فسخ کرنے کے طریقے بھی وہ نہیں رکھا جو عام بیاہ و شرع کے معاملات و معاہدات کا ہے کہ ایک مرتبہ معاہدہ فسخ کر دیا تو اسی وقت اسی منٹ میں فریقین آزاد ہو گئے اور پہلا معاملہ بالکل ختم ہو گیا۔ ہر ایک کو اختیار ہو گیا کہ دوسرے سے معاہدہ کر لے، بلکہ معاملہ نکاح کو قطع کرنے کے لیے اول تو اس کے 3 درجے میں 3 طلاقوں کی صورت میں رکھے گئے، پھر اس پر عدت کی پابندی لگا دی کہ عدت پوری ہونے تک معاملہ نکاح کے بہت سے اثرات جو ہیں وہ باقی رہیں گے۔ عورت کو دوسرا نکاح حلال نہیں ہوگا۔ مرد کے لیے بھی بعض پابندیاں رکھی گئی۔ چوتھی پابندی یہ بھی دی گئی کہ اگر صاف و صریح لفظوں میں 1 یا 2 طلاق دی گئی ہے تو طلاق دیتے ہی نکاح نہیں ٹوٹا، بلکہ رشتہ ازدواج عدت پوری ہونے تک قائم ہے۔ دوران عدت بھی اگر یہ اپنی طلاق سے رجوع کر لیں تو نکاح سابق بحال ہو جائے گا، لیکن یہ رجوع کرنے کا اختیار صرف اور صرف 1 یا 2 طلاقوں تک محدود کر دیا گیا تاکہ کوئی ظالم شوہر ایسا نہ کر سکے کہ ہمیشہ طلاق دیتا رہے پھر رجوع کر کے اپنی قید میں رکھتا رہے۔ اسی لیے یہ حکم دیا گیا کہ اگر کسی نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب اس کو رجوع کرنے کا بھی اختیار نہیں، بلکہ اگر دونوں راضی ہو کر آپس میں دوبارہ بھی نکاح کرنا چاہیں تو بغیر ایک مخصوص صورت کے جس کا ذکر آگے آتا ہے دوبارہ نکاح بھی آپس میں حلال نہیں۔ آیت مذکورہ میں اسی نظام طلاق کے اہم احکام کے ذکر ہے۔ اب ان آیات کے الفاظ پر غور کیجیے۔ پہلی آیت میں اول تو ارشاد فرمایا گیا الطلاق مرتان، یعنی طلاق 2 ہی مرتبہ ہے۔ پھر ان دونوں مرتبہ کی طلاقوں میں یہ رچک رکھ دی گئی کہ ان سے نکاح بالکل ختم نہیں ہوا، بلکہ عدت پوری ہونے تک مرد کو اختیار ہے کہ رجوع کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں روک لے یا پھر رجوع نہ کرے عدت پوری ہونے تک۔ عدت پوری ہونے پر نکاح کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اسی مضمون کو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا گیا، یعنی یا تو شرعی قاعدے کے مطابق رجعت کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں روک لے یا پھر خوبصورتی اور خوش معاملگی کے ساتھ اس کی عدت پوری ہونے دے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ ابھی تیسری طلاق کا ذکر ہی نہیں آیا۔ درمیان میں ایک اور مسئلہ بیان فرما دیا جو ایسے حالات میں عموماً زیر بحث آ جاتا ہے، وہ یہ کہ بعض شوہر بیوی کو نہ رکھنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس کے حقوق کی فکر کرتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں۔
بیوی تنگ ہوتی ہے، اس کی مجبوری سے یا ناجائز فائدہ اٹھا کر طلاق دینے کے لیے اس سے کچھ مال یا کم از کم مہر کی معافی یا واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں تو قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دے دیا، یعنی تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ طلاق کے معاوضے میں ان سے اپنا دیا ہوا مال اور مہر وغیرہ واپس لے لو۔ البتہ اس صورت میں یعنی اس طرح سے مستثنیٰ فرما دی گئی ہے کہ اس میں مہر کی واپسی یا معافی جائز کر دی جب وہ یہ کہ عورت بھی یہ محسوس کرے کہ طبیعتوں میں بود اور مخالفت کی وجہ سے میں شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، اور مرد بھی یہی سمجھے کہ ایسی صورت میں بھی یہ بھی جائز ہے کہ مہر کی واپسی یا معافی کے بدلے میں طلاق دے دی جائے اور لے لی جائے۔ اسی طرح آیت نمبر 230 میں یہ مسئلہ ضمنی طور پر بیان فرمانے کے بعد پھر تیسری طلاق کا ذکر اس طرح فرمایا گیا ہے کہ اگر اس شخص نے تیسری طلاق بھی دے ڈالی جو کہ شرعاً پسندیدہ نہ تھی تو اب نکاح کا معاملہ بالکل یا ختم ہو گیا ہے، اس کو رجعت کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، اور چونکہ اس نے شرعی حدود سے تجاوز کیا ہے تو بلا وجہ تیسری طلاق دے دی ہے، تو اس کی یہ سزا ہے کہ اب اگر یہ دونوں راضی ہو کر پھر آپس میں نکاح کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکتے۔ اب ان کے آپس میں دوبارہ نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ عورت عدت طلاق پوری کر کے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور حقوق زوجیت ادا کر کے دوسرے شوہر کے ساتھ رہے، پھر اگر اتفاق سے وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے یا مر جائے تو اس کی عدت پوری کرنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آیت کے آخری جملے میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَجَّعَا کا یہی مطلب نکلتا ہے۔ تین طلاق اور اس کے بعد احکام کی تفصیل یہاں قرآن کریم کے اسلوب بیان پر غور کرنے سے یہ بات پوری طرح وضاحت سے سامنے آ جاتی ہے۔ طلاق دینے کا اصل شرعی طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 طلاق تک پہنچا جائے، تیسری طلاق تک نوبت پہنچانا مناسب نہیں۔ الفاظ آیت الطلاق مرتان کے بعد تیسری طلاق کو حرف کو ان کے ساتھ فَإِن طَلَّقَهَا فرمانے میں اسی طرف اشارہ ہے، ورنہ سیدھی تعبیر یہی تھی کہ الطلاق و ثلاثن کہا جاتا کہ اس کو چھوڑ کر یہ تعبیر اختیار کرنے میں واضح اشارہ ہے کہ تیسری طلاق تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک اور بہت سے فقہا نے تیسری طلاق کی اجازت ہی نہیں دی اور اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں۔ دوسرے فقہا نے 3 طلاق کو صرف اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ الگ الگ 3 تہروں میں 3 طلاقیں دے دی جائیں۔ ان فقہا کی اصطلاح میں اس کو بھی طلاق سنت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب کسی کے نزدیک نہیں ہے کہ اس طرح 3 طلاقیں دینا مسنون اور محبوب ہے، بلکہ طلاق بدعت کے مقابلے میں اس کو طلاق سنت اس معنی سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ صورت بھی بدعت میں داخل نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے ارشادات اور تعامل و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین و تابعین سے عدد طلاق کے متعلق جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا تو طلاق کو ایسا طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق حالت طہر میں دے دے جس میں مجامعت نہ کی ہو، اور ایک طلاق دے کر چھوڑ دے۔ عدت ختم ہونے کے ساتھ رشتہ نکاح خود ہی ٹوٹ جائے گا۔ اس کو فقہا نے طلاق احسن کہا ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اسی کو طلاق کا بہترین طریقہ قرار دیا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں حضرت ابراہیم نخعی سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین طلاق دینے میں اسی کو پسند کرتے تھے کہ صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دی جائے اور عدت طلاق 3 حیض پورے ہونے دے دیے جائیں تاکہ عورت آزاد ہو جائے۔ قرآن کریم کے الفاظ مذکورہ سے اس کی بھی اجازت نکلتی ہے کہ 2 طلاق تک دے دی جائیں، مگر مرتان کے الفاظ میں اس سے اشارہ فرما دیا گیا کہ 2 طلاق بیک وقت اور ایک ہی لفظ میں ایک ہی وقت میں نہ دی جائیں بلکہ 2 تہروں میں الگ الگ ہوں۔ الطلاق و طلاقان سے بھی طلاق کی اجازت ثابت ہو سکتی ہے، مگر مرتان ایک ترتیب و تراخی کی طرف مشیر ہے۔ اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ 2 طلاقیں ہوں تو الگ الگ ہوں۔ مثال سے یوں سمجھیے کہ کوئی شخص کسی کو 2 روپیہ ایک دفعہ دے تو اس کو 2 مرتبہ دینا نہیں کہتے ہیں۔ الفاظ قرآن میں 2 مرتبہ دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ الگ الگ تہر میں 2 طلاقیں دے دی جائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔